الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 22واں پارہ سورہ احزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد صدیق عکس حسن و جمال محمد است صدیق عکس حسن و جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع خصال محمد است حیدر بہار چمن کمال محمد است معاویہ فدائے اہل و عیال محمد است حسنین حسن و حسین حسنین جگر گوشہ و آل محمد است رضوان اللہ علیہم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے علماء کرام کے خطابات سنے اور میرے بعد بھی ہماری جماعت کے جید علماء کرام آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں مختصر وقت کے لیے جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ آپ کی یہ کانفرنس ایک حوالہ بن چکی ہے اور حوالہ بنتی چلی جا رہی۔ تھوڑی ہی چند ہی کانفرنسیں ہیں جو اپنے موضوع کی مناسبت سے جانی جاتی، آپ کی کانفرنس بھی ان میں سے ایک۔ الحمدللہ اہل حدیث کا اسٹیج ایک سنجیدہ اسٹیج، کوئی لا یعنی گفتگو یہاں نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے۔ برتن میں جو ہو وہی باہر چھلکتا ہے۔ اگر برتن میں پانی ہوگا تو وہ چھلکے گا، دودھ ہوگا تو وہ چھلکے گا، کچھ اور ہوگا تو وہ چھلکے گا۔ الحمدللہ اہل حدیث کے پاس دلائل ہیں، قرآن مجید ہے، احادیث رسول ہیں، اور ہمارا مسلک جس تیزی سے پھیل رہا ہے اور قبول کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رکھی جاتی ہیں تو وہ قبول کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان خواہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور مانتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے
رکھا ہی نہیں جاتا کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی مصاحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ نے چنا تھا انہیں۔ قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قل آپ فرما دیجئے، اور یاد رکھیے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن مجید سونے نبی کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے، آپ کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے، امت تک پہنچا ہے۔ جب سارا قرآن مجید سونے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہے تو پھر یہ جگہ جگہ کہنا کہ کل آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ نہیں ہوتا؟ جب سارا ہی آپ نے فرمایا ہے تو پھر گاہے گاہے یہ کہنا کہ کل آپ فرما دیجئے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے نا قرآن مجید میں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، دو تقریراں ہون دی ہیں، ادھر میں کرن دیا ادھر وہ پہ کر دے۔ جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے نا قرآن مجید میں، وہاں وہاں نہایت اہم اور حساس بات ہوئی، ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پہلی امتیں گمراہ ہو گئیں، یا امت مسلمہ امت مرحومہ کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ بھی بڑا حساس اور بڑا اہم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کہا قل، سونے آپ فرما دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کا شکر ہے، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا اصطفیٰ کہ اللہ نے چنا، اس سے مراد نبی پاک کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اللہ نے چنا ہے اپنے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے، ورنہ دیکھیے مکے والے سارے کے سارے سونے نبی کے رشتہ دار تھے۔ عرف عام میں آل اسماعیل تھے، آل ابراہیم تھے، عرف عام میں کہہ رہا ہوں۔ میری آج کی گفتگو اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سارے رسول پاک کے رشتہ دار تھے، نبی پاک کے ساتھ لاڈ بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، آپ کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی جانتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، اپنے جھگڑے آپ سے مٹوایا کرتے تھے۔ وہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کی تنصیب کا جب جھگڑا ہوا، ہر ایک کہنے لگا یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، ہم کریں گے، تو سونے نبی سے فیصلہ کروایا تھا انہوں نے، اور کہا کرتے تھے لا یوزن بہ رجل شرفا ولا فضلا ولا عقلا، کہ محمد کریم جیسا کوئی نہیں ہے شرف کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، دانائی کے لحاظ سے، ایسا لاڈ اور پیار کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہی مکہ والے جو آپ سے لاڈ اور پیار کرتے تھے آپ کے دشمن ہو گئے۔ ان
ان مکہ والوں کو سب کو صحابی بننا نصیب نہیں ہوا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی روم سے آیا تو صحابی بن گیا، کوئی فارس سے آیا تو صحابی بن گیا، کوئی یمن سے آیا تو صحابی بن گیا، کوئی نجر سے آیا تو صحابی بن گیا، اور سگا چچا سانجی دیوار کا ہمسایا، سونے نبی کی 2 بیٹیاں اس کے بیٹوں کے رشتے میں تھیں، اس نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کون تھا؟ اتنا قریبی رشتہ دار، سگا چچا ہے ابو لہب، سگا چچا ہے۔ تو صحابی بننا کسبی نہیں ہے، وحی ہے، اللہ نے جس کو چن لیا ہے وہ صحابی بنا۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مطلب۔ صحابیت کا درجہ بہت بلند ہے، صحابی دعوی نبوت کے گواہ ہیں، مقدمہ رسالت کے گواہ، صحابہ کرام کی طرف انگلی ہوئی انگلی سونے نبی تک جا پہنچتی۔ یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں یہ تقسیم چل نکلی ہے صحابہ اور اہل بیت، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے صحابہ اور اہل بیت، ہر وہ خاندان کا فرد صحابیت کے دروازے سے داخل ہوگا تو ہمارے سر کے ماتھے کا جومر بنے گا، سر کا تاج بنے گا۔ اصل چیز صحابیت، جو صحابی نہیں بنا سگا چچا ہے، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب، اور جو صحابی بنا اس کے لیے 2 احترام ہے، ایک صحابیت کا احترام ہے، ایک رسول اللہ کی رشتہ داری کا احترام، 2 احترام ہے اس کے لیے۔ اصل اکرام احترام اس کے لیے ہے جس نے اللہ کے سونے نبی کی صحابیت کو اختیار کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی شریعت و نبوت پر ایمان لایا۔ یہی چیز ابو لہب کے تذکرے سے ہم کو میسر ہے، اور یہی چیز سورہ ہود کی اس آیت کے اندر ہمارے لیے درس لیے ہوئے ہے، جس میں حضرت نوح نبی کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ نوح یہ تیری پشت سے ضرور ہے، تیرے نطفے سے ضرور ہے، لیکن تیرے اہل بیت میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کے کرتوت اچھے نہیں۔ لیس من اہلک، حضرت نوح نے کہا نا کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو، تیری آل کو نہیں ڈبوؤں گا، غرق نہیں کروں گا، میرے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ رب سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ ہود کے اندر قرآن پاک کے الفاظ، لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا، اور بیٹے ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ 14 صدریاں گزر گئی ہیں، ملک الگ الگ ہے، تو شاید کوئی شک پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ ان میں سے ہے کہ نہیں ہے۔ شک بھی کوئی نہیں، درمیان میں واسطہ بھی کوئی نہیں۔ نبی کو نہیں مانا، آپ نے باپ کو جو نبی ہے ان کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے کہا اس کے کرتوت ہے، یہ تیرے حال میں سے نہیں۔ جان لیجئے اہل بیت نبوی کا، نبی پاک کے اہل بیت کا درجہ بہت بلند ہے۔ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ہمارا ایمان ہے، اور صحابہ کرام میں سے جو اہل بیت ہیں وہ ان سے بہت بلند ہیں، ان کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، لیکن ان میں سے جو اہل بیت ہیں، نبی پاک کے اہل بیت، وہ ان میں بہت بلند ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، صحابہ کو مخاطب کر کے، خیرکم
خیر لأہلی من بعدی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھے گا۔ ایک روایت میں ہے اکرم اہل بیت، ایک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے آئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پہ رکے تو وہاں ارشاد فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی میں تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں، میں اللہ یاد دلا۔ 3 بار کہا تھا کہ جب بھی میرے اہل بیت کے بارے میں بات کرو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کو مد نظر رکھنا۔ اور ایک حدیث میں ہے سونے نبی نے ارشاد فرمایا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ اہل بیت کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن اہل بیت ہے کون، یہ ہے بات سمجھنے کی۔ اہل کا جو لفظ ہے نا، اہل کا الف ہا اور لام، یہ حل والی ہا 2 آنکھوں والی جو عربی میں یہی چلتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اہلا یا اہلو، اور اہلا یا اہلو 2 طرح سے اس کا مصدر چلتا ہے، اہلن اہولن احالن، اور اتحلا یتحلو اتحالن، اس کا معنی ہوتا ہے شادی کرنا۔ جب شادی ہو جائے نا کسی مرد کی کسی عورت کی تو دونوں مل کر ایک دوسرے کا اہل بنتے ہیں، شادی کروائیں گے تو اہل کے خانے میں شامل ہوں گے۔ مشہور روایت ہے کہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آہل حزین وللعزب حز، کہ اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے تھے نا تو آہل کے لیے یعنی شادی شدہ کے لیے 2 حصے رکھے، کنوارے کے لیے 1 حصہ رکھا۔ اور ایک دعا ہے عرب کے ہاں بڑی معروف، اہلک اللہ فی الجنہ، اللہ جنت میں تیری شادی کروائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیوی کے لیے اہل کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں بھی، احادیث کے اندر بھی۔ آج بھی ہمارے ہاں جب کسی کو دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے نا، کیا لکھا جاتا ہے؟ چوری محمد شریف صاحب ما اہل و عیال، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ عیال کا معنی ہوتا ہے بچے، اہل کا معنی ہوتا ہے بیوی، ما اہل و عیال، بیوی بچوں سمیت۔ چوری صاحب تشریف لانی ہے بیوی بچوں سمیت، اہل کا معنی ہوتا ہے بیوی۔ قرآن مجید اٹھا لیں، جہاں جہاں اہل کا لفظ ہے نا، اہل ہی و اہلک، اس کا مطلب ہے تمہاری بیوی یا اس کی بیوی۔ حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا تذکرہ ہے، جہاں جہاں لفظ آیا ہے۔ سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شادی کر کے واپس آ رہے تھے نا تو کوہ طور پہ دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا وقال لأہلہ انقصوا انی آنست نارا، اپنی بیوی سے کہا کہ تم رکو، آگ دکھائی دے رہی ہے، میں کچھ لے کے آتا ہوں، پتہ کر کے آتا ہوں، ورنہ چنگاری کوئی نہ کوئی لے آؤں گا جس سے تم گرم ہو سکو۔ اور اس کی تشریح میں علامہ طبرسی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں وَهِيَ بِنْتُ شُعَيْبٍ تَزَوَّجَ بِمَدْيَن، کہ یہ جو اہلیہ تھی نا حضرت موسیٰ کی، یہ در حقیقت حضرت شعیب کی بیٹی تھی جن کے ساتھ مدین میں حضرت موسیٰ نے نکاح کیا تھا۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں غزوہ احد کے حوالے سے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح سویرے نکلے، اہلک اپنے گھر سے، گھر والوں کے پاس سے۔ ملا فتح اللہ کاشانی خلاصۃ المنہج میں لکھتا ہے، یاد کن اے محمد چوں برآمد از منزل عائشہ، آپ یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے نکلے عائشہ کے گھر سے، اہل کا لفظ کیا ہے حضرت عائشہ۔ سورہ یوسف کے اندر جب الزام لگایا زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو وہاں بھی الفاظ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہے گا جو تیری بیوی پر بری نیت رکھتا ہے۔ یہاں بھی اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال، جہاں جہاں قرآن پاک میں اہل کا لفظ ہے نا، وہاں بیوی مراد۔ قرآن مجید میں صرف 3 جگہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے، صرف 3 جگہ۔ اہل کا لفظ تو بہت بار آیا ہے، لیکن اہل بیت یعنی پورے مضاف علیہ کے ساتھ 3 جگہ آیا ہے، اور تینوں جگہ خواتین کے لیے آیا ہے۔ بات ذرا سمجھتے جائے گا، پہلے بھی جو بیوی ہے، بیوی سے مراد خاتون ہی ہوتی ہے نا، خاتون ہوتی ہے۔ 3 جگہ، صرف 3 جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اہل البیت یا اہل بیت، پورا لفظ، اور تینوں جگہ صرف خواتین کے لیے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ مکرمہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا کہ اللہ چاہے گا تو بچا لے گا۔ وہ اللہ کی قدرت فرعون کے گھر میں پہنچ گئے۔ اب فرعون نے بلایا مختلف دائیوں کو، اناؤں کو، دودھ پلانے والیوں کو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے موسیٰ پر ان کے دودھ کو بند کر دیا تھا، روک رکھا تھا، یعنی موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیئیں گے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ آئی اور اس نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں تمہیں ایسے اہل بیت کا، ایسی خاتون کا نہ بتاؤں جو اس کی اچھے طریقے سے دودھ پلا کے کفالت کر سکتی ہے۔ اہل بیت کا لفظ بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے، تو ایک خاتون کے لیے بولا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید سورہ ہود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں ہو رہی، فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم کے گھر میں، مردوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، کھانا نہیں کھا رہے، لیکن حضرت سارہ کو خوشخبری دے رہی ہیں، بیٹے کی خوشخبری دے رہے۔ اور حضرت سارہ نے کہا کیا خبر دے رہے ہو، کیا خوشخبری دے رہے ہو، میرا خامد تو بوڑھا ہو چکا ہے، میں بیٹا جنوں گی؟ تو کیا الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہاں اہل البیت کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے ایک خاتون کے لیے، حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں اماں سارہ کے لیے۔ اور تیسری جگہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی وہ آیت مبارکہ جس کو بنیاد بنا کر کہیں اور معنی لیے جا رہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف 5 اشخاص. اور ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 33 ہے، 28 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 34 تک، اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر بھی اس کے بعد کی آیتوں کے اندر بھی صرف تذکرہ ہو رہا ہے. تو ازواج مطہرات، نبی کی بیویوں، ہماری ماؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے. 28 29 30 31 32 33 34 7 آیتوں کے اندر 22 مرتبہ صیغہ جو استعمال ہوا ہے جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور خود ہی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت کا ایک حصہ ہے، مکمل آیت نہیں ہے. اس کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ بھی نبی کی بیوی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اور اس آیت کے اندر بھی 7 بار جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے. ایک عام شخص کو اگر یہ قرآن مجید دے دیا جائے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، عام شخص بھی یہ کہے گا کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے خواتین کی بات ہو رہی ہے. یا نساء النبی، نبی پاک کو مخاطب کر کے کہا رہا ہے کل ازواج کا، اپنی بیویوں سے کہیے. پھر مومنوں کی ماؤں کو براہ راست مخاطب کیا جائے یا نساء النبی، بار بار ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے آپ کو نہ صرف پاک کریں گے بلکہ پاکیزگی میں سے بھی بلند ترین پاکیزگی آپ کو عطا فرمائیں. حضرت ام عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا، اس کے حوالے سے جو احادیث ہیں ذخیرہ احادیث کے اندر، وہاں جگہ جگہ اللہ کے نبی اہل بیتی اہلی اہل بیتی اہلی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے، اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من بلغ اذاہ فی اہل بیتی. کون ہے جو مجھے اس شخص کی تکلیف سے بچائے گا جو میرے اہل بیت کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کر رہا ہے. ما علمت اہلی الا خیرا، جبکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، خیر ہی خیر. یہاں اہل بیتی کے الفاظ اللہ کے نبی نے حضرت ام عائشہ کے لیے استعمال کیے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 کے اندر جو ہے وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، وہاں بھی اہل کے لفظ جو ہے حضرت ام عائشہ کے لیے استعمال کیے. اسی طرح بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے، جب حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ اللہ کے نبی کی شادی ہوئی، حضرت انس کہتے ہیں کہ ولیمے کے بعد میں نبی پاک کے ساتھ تھا، فخرج فانطلق الی حجرت عائشہ، آپ حضرت عائشہ کے حجرے پہ پہنچے اور کہا السلام علیکم یا اہل البیت ورحمت اللہ، اے اہل بیت تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو. کیف انتم، تم کیسے ہو؟ تو آگے سے اما عائشہ نے جواب دیا الحمدللہ نحن بخیر وکیف وجدت اہلک. اللہ کے نبی ہم تو اچھے ہیں، آپ بتائیے جو آپ کی نئی اہلیہ ہے، نئی اہل بیت ہے، وہ کیسی؟ پھر اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے بعد ایک ایک زوجہ مکرمہ کے دروازے پہ گئے، ایک ایک کے حجرے پر گئے، اور وہاں یہی مکالمہ ہوا. یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اپنی ایک ایک بیوی کو اہل بیت کہہ رہے. اہل کا لفظ بولا ہی اہل بیت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے گھر والے.
میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا، میاں بیوی وہ گھر والے، حدیث کے اندر ہے خیر ادم اہل البیت الخل، کسی بھی گھر والے کے لیے بہترین سالن سرکہ ہوتا ہے. اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے حدیث کے اندر. اور ہر عید اضحیٰ کے موقع پر آپ یہ حدیث سنتے ہوں گے علماء کرام سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الا کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر ایک اہل بیت پر ہر سال میں ایک قربانی ہوتی ہے. ہر اہل بیت پر، یعنی گھر والے جو ہیں نا، میاں بیوی ایک خاندان، ان کے لیے اہل کا لفظ خاص کرتا ہے. اہل کا لفظ خاص کرتا ہے. اہل مذہب، مذہب والے، جس مذہب کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے ماننے والے، اس کے باہر نہیں، یہ خاص کر دیا مذہب کے ساتھ. اہل دے گاؤں والے، گاؤں سے باہر والے لوگوں کو اہل دے نہیں کہا جا سکتا. اہل بلد شہر والے، شہر کے باہر والوں کو اہل بلد نہیں کہا جا. اہل خاص کرتا ہے. ایک اور لفظ ہے جو آل ہے، آل ہے وہ بھی اہل کی بدلی ہوئی شکل. یہی وجہ ہے کہ آل کا جب اسم مصغر بنایا جاتا ہے نا تو او حیل بولا جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی بحث کی. لسان العرب کے اندر علامہ منظور افریقی نے بحث کی. تاج العروج کے اندر بحث ہے کہ آل بھی در حقیقت اہل ہی کا بدلی ہوئی شکل ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اہل کا لفظ غیر اشخاص کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، آل کا لفظ غیر اشخاص کے لیے نہیں بولا جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آل بلد، آل دے، آل مذہب، یہ نہیں کہہ سکتے. مطلب کسی چیز کے حوالے سے اہل کا لفظ تو بولے جائے جو غیر شخصی ہے، یعنی جو غیر ذوی العقول. اور آل کے اندر بھی اس کے لیے مضاف بنے گا جو صاحب حیثیت ہو، صاحب فضیلت. آپ آل القاضی تو کہہ سکتے ہیں، آل الحجام نہیں کہہ سکتے. لیکن آل کے اندر خصوصیت نہیں، اس کے اندر انفرادیت بھی ہے. بہت زیادہ پھیلاؤ ہے، بہت زیادہ پھیلاؤ. آل گھر والوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، قوم قبیلے والوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، ماننے والوں کے لیے بھی آل کا لفظ بولا جا سکتا ہے. مثلا قرآن مجید میں ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. آل فرعون کی ترکیب قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، جبکہ یہ امر واقعہ ہے کہ فرعون کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی بیٹی نہیں تھی. اس سے مراد ہے فرعون کے ماننے والے، فرعون کی قوم سے تعلق رکھنے والے. حتیٰ کہ ایک شخص جو مومن تھا، یکتمو ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، جس نے یہ کہا تھا اتقتلون رجلا، جب حضرت موسیٰ پہ حملہ کیا کہ تم اس کو مارنا چاہتے جو کہتا ہے قالوا ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ رجل مومن من آل فرعون، فرعون کی قوم سے تعلق رکھتے تھے. سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون. جب فرشتے آل لوط پر آئے تو کیا کہا؟ انکم قوم منکرون، تم منکر قوم ہو. قوم کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوا ہے. آل کا لفظ بڑا وسیع ہے. اسی لیے مفردات القرآن کے اندر امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول. کسی نے سوال کیا کہ کیا آل رسول کے اندر سارے مسلمان ہیں، شامل ہیں، سارے مسلمان شامل ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک لحاظ سے سچ ہے، ایک لحاظ سے جھوٹ ہے.
پوچھا جی سچ کس لحاظ سے؟ کہنے لگے جو اللہ کے نبی کی تعلیمات پر، آپ کے دین پر عمل کرتا ہے وہ شامل ہے، جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا، آپ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، وہ شامل نہیں۔ آل عام ہے، لیکن یہ بھی مثلا احادیث کے اندر ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے مسلم، صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر، نسائی ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی، کہتی ہیں انا کنا آل محمد، ہم جو تھے نا آل محمد، مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا ہمارے ہاں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ اپنے گھر کی بات کر رہے۔ اسی طرح کہا ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین، ہم جو آل محمد تھے نا، ہم نے کبھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جو ہیں فوت ہو گئے۔ یہ قبضہ کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ اپنے گھر کی بات کر رہی ہیں، ورنہ باقی لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں جس طرح رہتے تھے سو رہتے تھے۔ قبضہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں یہ بات آئی ہے نا کہ صدقہ کھانے والے بھی آل میں شامل ہیں، لیکن وہاں لفظ آل آیا ہے، اہل نہیں آیا۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی کچھ مال دیں، ہم شادی کے لائق ہو گئے، شادی کروانا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس دونوں فرسٹ کزن ہیں کہ ہمیں مال دیجئے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ان صدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ یہ جو صدقہ ہے نا محمد اور آل محمد پر حرام ہے۔ آل کا لفظ بولا ہے۔ میں بات کو ذرا سمیٹ رہا ہوں، علماء کرام موجود ہیں۔ اہل بیت در حقیقت اولی اگر اس میں کوئی شامل ہے تو وہ ازواج مطہرات، اس کے بعد وہ 5 عظیم ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے چادر میں لے کر اہل بیت ہونے کی دعا کی تھی، اور چادر میں لے کر یہ آیت مبارکہ جن کے لیے تلاوت کی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ وہ 5 ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 نفوس ان کے علاوہ ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی خواتین کی سردار، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور جن سے بغض رکھنا رسول اللہ سے بغض، اور 2 ہیں حسنین کریمین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ 5 نفوس جو ہیں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، 4 نفوس۔ ایک وہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اہل بیت ہو، وہ ازواج مطہرات، اور یہ 4 وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اہل بیت کی، اور ان کے اوپر آیت تلاوت کی کہ تم اہل بیت۔ یہ اس آیت کے نزول کے بعد کی بات۔ 3 مواقع مفسرین نے بیان کیے ہیں چادر کے حوالے سے، جنہیں حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ ایک موقع کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، کہا کہ کیا میں اہل بیت میں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم ہو لیکن ان سے بہتر جگہ پر، یعنی ہو بھی اہل بیت اور تمہاری بہتری یہ ہے کہ تم وہ اللہ رب العزت نے جن کے لیے آیت نازل کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت واصلہ کے حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اہل بیت، کہا کیوں نہیں، تو بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت صوبان نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اہل بیت میں نہیں،
مالم تکم علی باب السادت، تو اس وقت تک میرے اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے جب تک کہ سادت، سادت سید کی جمع ہے سادہ، سادہ کی جمع ہے سادات، لیکن یہاں سے مراد وہ سادات نہیں جو عرف عام لیے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ بڑے قوموں کے بڑے چودھری اپنے آپ کو بڑا سمجھنے، کہا جب تک تو ان کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر سوالی نہیں بنتا اس وقت تک میرے اہل بیت میں ہے، سوالی بن جائے گا پھر نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے۔ تو کیا مطلب ہوا ساری گفتگو کے خلاصے کا؟ اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، اس کے بعد وہ عظیم ہستیاں ہیں جو چادر کے نیچے آئیں، اس کے بعد آپ کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے اوپر صدقے کو حرام کیا گیا ہے، اور ان میں ازواج مطہرات بالاولا۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے لیے ایک گائے لے کر آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہم اہل بیت پر حرام۔ قرآن مجید میں، ہاں یاد آیا، قرآن مجید میں ایک اور جگہ اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہاں استعمال ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اللہ میرا وزیر بنا میرے گھر میں سے، اور پھر خود ہی نام لے دیا ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے نا اس کو میرا وزیر، میرے اہل میں سے بنا۔ سب سے پہلے امہات المومنین ازواج مطہرات، پھر وہ 5 عظیم ہستیاں، پھر بھائی، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد سارے کے سارے وہ جو اپنی زندگی میں سوائے رسول اللہ کی تعلیم کے، دین کے، شریعت کے کسی اور کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ طبیعت ذرا ناساز ہے، دعا کیجیے گا اللہ صحت عطا فرمائے۔